صحیح. چودھری سرور صاحب, سعد رسول صاحب شوئی صاحب آپ نے بات آپ نے بالکل درست کی, وعدوں کی, تو آپ سے سر وہ سوال بھی پوز کرنا ضروری ہے جو آپ کی ماضی کی پارٹی کی آپ سے کچھ خلشیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, یا ان میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پاور میں آتے ہوئے کچھ چیزیں ایک پیج پہ تھیں اور پاور میں آنے کے بعد وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں اس طرح. فار ایگزامپل عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا ایک موقف تھا کہ گورنر ہاؤس پنجاب کو ہم ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے اندر کنورٹ کر دیں گے. پھر اس کے اوپر ایک پٹیشن فائل ہوئی, عدالت کے اندر سے اسٹے ہوا. پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ کی یہ مرضی نہیں تھی کہ یہ کام کیا جائے. ذرا اس کی تھوڑی سی حقیقت بتائیے, اور جو پریس کانفرنس جو آپ نے گورنرشپ کے بعد کی جس کی وجہ سے پھر خلش تھوڑی سی بڑھ گئی, کوئی چانس ہے کہ اس میں سے کوئی واپسی ہو سکے, یا یہ پی ٹی آئی کا کیا ہوا ایک پروپیگنڈا ہے آپ کے خلاف اور اس میں حقیقت نہیں؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے بات کی ہے گورنر ہاؤس کی پٹیشن کی, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سپوز یہ کر لیا جائے کہ میں جو ہے گورنر ہاؤس جو ہیں وہ ان کو یونیورسٹی بنانے کے یا اس کو جو ہے گرانے کے حق میں نہیں تھا, تو پھر کراچی کا گورنر ہاؤس کو کیا ہوا, پھر پرائم منسٹر ہاؤس جس کو یونیورسٹی بنانا تھا اس کا کیا ہوا, پھر کے پی کے گورنر ہاؤس کا کیا ہوا, تو پھر مجھے بلوچستان کے گورنر ہاؤس کا کیا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں. آپ کہنے کہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا, اس میں کوئی حقیقت تو نہیں ہے. آپ نے ابھی تک کوئی گروپ بنایا تو نہیں ہے, لیکن ابھی حالیہ آپ کی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ناراض لوگ ہیں, ناراض دھڑا ہے, ان کے ساتھ کوئی آپ کا حالیہ انٹریکشنز ہوئے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی ایم پی اے جو ہے پی ٹی آئی کا مجھے ملنا بھی چاہتا ہے تو میں ان کو ڈسکرج کرتا ہوں کہ کہیں کل کو کوئی یہ بات نہ بنا دے, کیونکہ بہت سی باتیں یہاں بنائی جاتی ہیں. جھوٹ اس ملک میں بہت ہے, سچ کا قحط ہے, اور انفارچونیٹلی ہماری جو لیڈرشپ ہیں پاکستان میں وہ کانوں کے کچے ہیں سارے, وہ ہر جھوٹ پہ اعتماد کر لیتے ہیں. تو میں نے آپ کو بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ میں کسی ایم پی اے کو اس لیے نہیں مل رہا کہ کل کو یہ ووٹ آف کانفیڈنس کا مسئلہ ہے, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مسئلہ ہے, کیونکہ میں ایسی چیزوں میں کبھی اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتا. کیا آئندہ انتخابات کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں, مشاورت ہوئی ہے علیم خان صاحب سے, جہانگیر ترین صاحب سے؟ دیکھیں میری جہانگیر ترین سے ابھی تک کوئی میٹنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. علیم خان صاحب سے میں ملتا رہتا ہوں, لیکن میرے اپنے خیال میں جو علیم خان صاحب نے مجھے بتایا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی کریں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, لیکن وہ سیاست میں میرا خیال ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے نیب میں, اور پھر اب شوئی صاحب یہ بتائیے کہ آپ انگلینڈ گئے تھے, کوئی آپ کی نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات یا رابطہ ہوا ہے؟ نہیں جی میرا یہ بھی دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک الزام ہے کہ میرے رابطے نون کے ساتھ تھے جب میں گورنر تھا. تو میں آپ کو گورنر تو کیا, گورنر بننے کے بعد بھی آج تک میرا شریف فیملی کے کسی فرد سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں. صحیح. اچھا چودھری صاحب, جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا وجہ ہے ایک جانب پی ڈی ایم اتحاد میں اتنی جماعت ہے جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, دوسری جانب ایک تنہا جماعت پاکستان تحریک انصاف, جو کچھ بھی یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. تحریک انصاف کی مقبولیت کے گراف انہی کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے اور ان کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو تحریک انصاف کو یہ جتنا ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں اس طرح سے دے کیوں نہیں پا رہے؟ آپ کو کہاں پر کیا کمزوری نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں مہنگائی جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ملک کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہت بدترین حالات میں ہیں, اور میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی بربادی میں, اس ملک کو معاشی طور پر تباہ کرنے میں تمام لوگوں نے, ہم سب کا ہم نے حصہ ڈالا ہے. جس ملک کی ایکسپورٹ $30 بلین کی ہوگی اور $80 بلین کی امپورٹ ہوگی, اور $30 بلین اگر اوورسیز پاکستانیوں کا بھی گن لیا جائے تو $20 بلین ہر سال کہاں سے آنے ہیں کہ آپ قرضوں کی قسطیں دینے ہیں, قرضے دینے ہیں. تو ہمیں اب سخت فیصلے کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب ہم منگتے بن کے گزارا جو ہے دنیا میں نہیں کر سکتے, تو اب ہمیں مشکل فیصلے کر کے اس ملک کو اس بحران سے نکالنا پڑے گا, اور یہ ان پاپولر ڈیسیژن جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے.